ایک برادر اہل سنت نے کہا کہ یہ آپ شیعوں کی باتیں یہ ممکن نہیں، نبی کی بیٹی اس کے گھر پہ حملہ ہو۔ میں نے کہا دیکھو اگر تواتر سے تجھے واقعات ملے تو مانو گے کہاں، کہ نہیں ہو سکتا، امت نبی کی بیٹی کے ساتھ احسان نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا زینب کس کی نواسی ہے؟ سیدہ کا شہید ہونا بھی اس لیے ضروری تھا، حجت کو تمام کرنا تھا۔ یہ بھی نقطہ یاد رکھیے۔ بچوں کو بٹھاتی ہیں، کہتی ہیں بچوں میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو۔ دعا یہ کرتی ہیں خدایا اب سیدہ زندہ رہنا نہیں چاہتی۔ حجت کو تمام کرنا تھا نا لوگوں کے لیے، تبھی بی بی کی شہادت بڑی ضروری تھی تاکہ لوگ سمجھیں۔ اگر زیادہ دیر تک بی بی زندہ رہتی، یہ قبح جو تھا نا، یہ بار بار اگر ظلم ریپیٹ ہوتا تو بی بی کی شخصیت ضائع ہو جاتی۔ ظلم ایک بار ہو تو پھر بھی بندہ برداشت کر لیتا ہے۔ تبھی کربلا میں امام حسین کی شہادت مشیت الہی ہے۔ امام حسن نے وہ کام نہیں کیا جو امام حسین نے کیا۔ مولا بھی چاہتے قیام کرتے ایسا واقعہ رونما ہوتا، لیکن شہادت علی کے سامنے، یہاں مولا علی شہید ہوئے، اس کے فوراً بعد اگر امام حسن کو وہ شہادت ملتی جو امام حسین کو ملی، وہ شہادت ضائع ہو جانی تھی۔ آپ میں سے کئی لوگ کربلا جاتے ہیں، کئی امام زادے کربلا میں، لیکن وہ امام حسین کے سامنے آپ کو نظر نہیں آتے نا، سورج کے سامنے ستارے نظر نہیں آتے۔ تبھی ایک فاصلہ ہے، پھر شہادت امام حسین ہے، تاکہ امت کو احساس ہو ایک شہید کی شہادت کا۔ یا سار اللہ، یعنی اے خون حسین، اے خون خدا۔ سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کا تعارف سب سے پہلے جو بی بی بتاتی ہے کہ یہ میرے گود میں جو ہے یہ ہادی ہے، یہ ولی ہے، بی بی مریم ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب در و دیوار کے درمیان بی بی گری، سر المستودع، اگر حجت خدا کا کسی نے تعارف کروایا، وہاں پر بھی سیدہ زہرا تھی کہ کہا یا ولدی مہدی، کہ جیسے زمین پہ گری نہ تو علی کو آواز نہیں دی، حسن و حسین کو آواز نہیں دی کہ اے میرے بیٹے مہدی۔ مریم کا عیسیٰ بھی پردہ غیب میں ہے، سیدہ کا عیسیٰ بھی پردہ غیب میں ہے۔ اتمام میں حجت کیا، اتنی مصیبتیں آئی۔ آپ نے سنا مولانا سے کہ کہہ رہے تھے کہ سیدہ نے کچھ وصیتیں کی، جن وصیتوں کو سن کے علی زار و قطع رونے لگے۔ پہلی وصیت، یا علی غسلنی باللیل، کفنی باللیل، دفنی باللیل۔ علی رات میں غسل دینا، رات میں کفن دینا، رات میں دفن کرنا۔ علماء فرماتے ہیں رات میں غسل دیں، بی بی کی وجہ سمجھ آتی ہے کیونکہ نہیں چاہتی علی کی نگاہ سیدہ کے زخموں پہ پڑ جائے۔ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ پڑ جائے۔ یہاں سے جاتے جاتے بھی بی بی کو علی کی فکر آئے۔ رات میں کفن دینا سمجھ آتا ہے، لیکن فرماتا یہ سمجھ نہیں آتا کیوں کہا کہ یا علی رات میں دفن کرنا۔ بی بی دفن تو بندہ صبح بھی ہو سکتا ہے، فرماتے نہیں، سیدہ نے کہا علی میں نہیں چاہتی میرے جنازے میں وہ آئیں جنہوں نے میرے حسنین کو یتیم کیا ہے، جنہوں نے اتنی دیر مجھے دربار میں کھڑا رکھا ہے۔ یہ بھی علماء فرماتے ہیں جیسے مسجد یا دربار سے گھر آئیے نا، بزرگ ذاکرین پڑھا کرتے تھے کہ بی بی زینب نے ماں کو پہچانا نہیں۔ دیکھیں مصیبتیں کتنی شباہت رکھتی ہیں۔
جب ماں کو نہیں پہچانا تو پریشانی سے کہنے لگی کہ اماں ایسا ہوا کیا ہے؟ آپ گئی تھیں تو کمر سیدھی تھی، آئی ہیں تو کمر جھکی ہے۔ تو سیدہ نے کہا بیٹی میں صحابی کے دربار سے آئی ہوں، تجھے شرابی کے دربار میں جانا ہے۔